الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر۔ آج کون سی آیت ہے؟ قرآن پاک کے سورہ مائدہ آیت نمبر 95 ہے، اور یہ قرآن پاک کے 7ویں پارے میں ہے، 95 نمبر آیت سورہ مائدہ کی۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ترجمہ قرآن، اور پھر تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ مویشیوں میں سے اسی طرح کا وہ جانور دے دے جس کے شکار کی مثل ہونے کا تم میں سے 2 معتبر آدمی فیصلہ کرے۔ یہ کعبہ کو پہنچتی ہوئی قربانی ہو یا چند مسکینوں کا کھانا کفارے میں دے یا اس کے برابر روزے، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے پہلے جو کچھ گزرا اسے معاف فرما دیا، اور جو دوبارہ کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ میں حالت احرام میں شکار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں اس کے چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حالت احرام میں شکار کرنے کے شرعی مسائل۔ نمبر 1، محرم یعنی احرام والے پر شکار یعنی خشکی کے کسی وحشی جانور کو مارنا حرام ہے۔ نمبر 2، جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل اور ممنوع ہے۔ نمبر 3، حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، خواہ وہ حلال ہو یا نہ ہو۔ نمبر 4، کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو احادیث میں فواسق قرار دیا گیا، فواسق فرمایا گیا، اور ان کے قتل کی اجازت دی گئی۔ نمبر 5، مچھر، پسو، چونٹی، مکھی اور حشرات الارض اور حملہ آور درندوں کو مارنا معاف ہے۔ نمبر 6، حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا ممنوع ہے وہ ہر حال میں ممنوع ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ جان بوجھ کر مارنے کا حکم تو اس آیت میں موجود ہے، غلطی سے مارنے کا حکم حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حالت احرام میں شکار کے کفارے کی تفصیل۔ حالت احرام میں شکار کے کفاروں سے متعلق کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، خشکی کا وحشی جانور شکار کرنا یا اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا یا اور کسی طرح بتانا، یہ سب کام حرام ہے اور سب میں کفارہ واجب ہے، اگرچہ اس کے کھانے میں مجبور ہو یعنی بھوک سے مرا جاتا ہو، اور کفارہ اس کی قیمت ہے، یعنی 2 عادل وہاں کے حساب سے جو قیمت بتا دیں وہ دینی ہوگی، اور اگر وہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو تو وہاں سے قریب جگہ میں جو قیمت ہو وہ ہے، اور اگر ایک ہی عادل نے بتا دیا جب بھی کافی ہے۔ نمبر 2، شکار کی قیمت میں اختیار ہے کہ اس سے بھیڑ بکری وغیرہ اگر خرید سکتا ہے تو خرید کر حرم میں ذبح کر کے فقراء کو تقسیم کر دے، یا اس کا غلہ
خرید کر مساکین پر تصدق کر دے، اتنی مقدار دے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار پہنچ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قیمت کے غلے میں جتنے صدقے ہو سکتے ہیں ہر صدقے کے بدلے ایک روزہ رکھے، اور اگر کچھ غلہ بچ جائے جو پورا صدقہ نہیں تو اختیار ہے وہ کسی مسکین کو دے دے یا اس کے عوض ایک روزہ رکھے، اور اگر پوری قیمت ایک صدقے کے لائق بھی نہیں تو بھی اختیار ہے کہ اتنے کا غلہ خرید کر ایک مسکین کو دے دے یا اس کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ نمبر 3، کفارے کا جانور حرم کے باہر ذبح کیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا، اور اگر اس میں سے خود بھی کھایا تو اتنے کا تاوان دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احرام پہننا نصیب فرمائے، احرام پہن کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس آیت سے تفسیر صراط الجنان کے مدری پھول سننے کے بعد سیکھنے کو مل رہا ہے کہ احرام پہننا بڑی سعادت ہے، مگر اس کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے۔ کن کن چیزوں کا اب ہم پر احتیاط لازم ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کون سی چیزیں حرام ہو گئی ہیں۔ بعض اوقات ہم کچھ کام تو کرتے ہیں مگر اس کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ علم دین کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس مبارک آیت کے صدقے ہمیں مکہ پاک احرام پہن کر جانا نصیب فرمائے، طواف اور سعی کی سعادتیں نصیب فرمائے، عمرے اور حج کی سعادتیں عطا فرمائے، مگر اس سے پہلے علم دین سیکھ کر، احرام کے جو احکام ہے وہ سیکھ کر، حج اور عمرے کا طریقہ سیکھ کر جانا نصیب فرمائے۔ قرآن پاک سنتے رہیے، برکتیں لوٹتے رہیے۔ اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور قرآنی آیت لے کر حاضر ہوں گے اور اس کا فیضان لوٹیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،